الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باواز بلند روشیف پر لیجئے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمتا للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است حب درویشاں کلید جنت است دشمن ایشاں سزائے لعنت است گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں پیر کامل کامل آرا رہنما اللہ تبارک و تعالی کی حمد و صلات کے بعد حضور پر نور شافعی یوم النشور حضرت محمد مصطفیٰ جناب احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر آج مجھے جس موضوع پر بیان کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان صحابہ و اہل بیت کی فضیلت ہے۔ احباب ذی وقار اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب کے اندر فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بے شک اللہ تے او دے فرشتے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام بھیج دینے اے ایمان والیو تسی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تے درود و سلام بھیجا کرو۔ احباب ذی وقار جب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اس وقت حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ موجود تھے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم تو دے دیا لیکن یا رسول اللہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہم آپ پر درود و سلام کیسے بھیجیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم مجھ پر درود و سلام اس طرح بھیجا کرو یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید الآخر یعنی درود ابراہیمی۔ پھر ساتھ ہی فرمایا صحابہ تم مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کٹا ہوا درود کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا صحابہ صرف اتنا کہنا کہ اللہم صلی علی محمد یہ کٹا ہوا درود پاک ہے، جب تک اس میں میری آل کا ذکر نہ ہوگا، جب تک اس میں میری اہل بیت کا ذکر نہ ہوگا اس وقت تک یہ درود پاک مکمل نہیں ہوگا۔ حضور نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنی اہل بیت اپنی آل کا ذکر کر کے ان کی عظمت کو اجاگر کیا، ان کی فضیلتوں کو بڑھا دیا۔ احباب ذی وقار ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔
یعنی اے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما دو کہ آؤ ہم اکٹھے کریں اپنے بیٹے تمہارے بیٹے، اپنی عورتیں تمہاری عورتیں، اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر ہم مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ڈالیں۔ احباب ذی وقار، اس آیہ کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب نجران کے عیسائی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے تو لاجواب ہو گئے۔ وہ مناظرہ کرنے کس بات پر آئے تھے؟ وہ کہتے تھے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیں کہ آپ افضل ہیں یا جناب عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو سب انبیاء سے افضل اور سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اس بات پر پھر کہنے لگے کہ پھر آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے نبی ہیں اور بشروں میں سے بشر ہیں۔ تو اس بات پر وہ جگرنے لگے کہ نہیں جی آپ کی فضیلت کم ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فضیلت زیادہ ہے۔ اس وقت یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا تم جگرو مت، آؤ ہم سے مباہلہ کر لو۔ مباہلہ کس کو کہتے ہیں؟ مباہلہ کہتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف دعائے ضرر کرنا۔ تو 3 دن کے بعد وہ عیسائی اپنے بڑے بڑے پادریوں کو لے کر آ گئے۔ تو حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک یہ تھی کہ آپ کے ساتھ آپ کے اہل بیت تھے۔ آپ کی گود مبارک میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ کے دستے مبارک میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا دستے مبارک تھا۔ آپ کے پیچھے حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ ان کے ساتھ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اے میری اہل بیت جب میں دعا کروں تو تم اس پر آمین بولنا۔ عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری یہ دیکھ کر وہ بول اٹھا کہ بے شک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا دے گا۔ اللہ کے لیے ان سے مباہلہ مت کرو اور ان سے معافی مانگو اور واپس چلے جاؤ۔ تو وہ عیسائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگے اے ابو القاسم ہمیں معاف کر دو، ہم اپنے مذہب پر رہتے ہیں اور تم اپنے مذہب پر رہو۔ اور وہ واپس چلے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ آج مجھ سے مباہلہ کر لیتے تو یہ سارے سور اور بندر کی شکل میں بن جاتے اور نجران کا جنگل قیامت تک آگ سے بھڑک اٹھتا۔ اس جگہ کچھ کم فہم لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اے سنیوں تم کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، تو اس مباہلے میں تو صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو باقی 3 شہزادیاں کہاں تھیں؟ میں نے کہا سنو اس کا بھی جواب ہے۔ احباب ذی وقار مناظرہ ہونا تھا، مباہلہ ہونا تھا 10 ہجری میں، جبکہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا تھا 2 ہجری میں۔ مباہلہ ہونا تھا 10 ہجری میں، جبکہ حضرت سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا تھا 8 ہجری میں۔ مباہلہ ہونا تھا 10 ہجری میں، جبکہ حضرت سیدنا ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو چکا تھا 9 ہجری میں۔ چنانچہ ایک شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا باقی تھی جو کہ اس وقت اس مناظرے میں موجود تھی۔ اور رہی یہ بات کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں یا ایک، تو یہ شیعہ مذہب کی سب سے معتبر ترین کتاب اصول کافی سے بھی ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں۔ احباب ذی وقار یہ تو اہل بیت کی فضیلت تھی قرآن پاک میں۔ آؤ ہم اب حدیث پاک کی طرف چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو تمہاری اور میری مثل حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، یعنی جو اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ ہدایت پا گیا اور جو اس سے پیچھے رہ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔
اور میرے صحابہ وہ آسمان میں ستاروں کی طرح ہیں، تم میں سے کوئی بھی جس کسی بھی صحابی کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا، وہ کامیاب و کامران رہے گا، اور جو صحابہ کرام کے خلاف ہوتے ہیں وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ احباب عزیز وقار، اسی لیے ہمیں اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو کر آسمان کے ستاروں جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی روشنی میں ہدایت پانی چاہیے۔ اور ایک اور جگہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھلاؤ، یعنی اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کے اہل بیت کی محبت۔ حضور نے فرمایا لوگو میرے صحابہ کے بارے میں برا مت کہو، کیونکہ اگر کوئی تم میں سے احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرے گا پھر بھی وہ میرے صحابہ کی ایک مد یا اس سے بھی نصف کے ثواب کو نہ پہنچ سکے گا۔ مد کہتے ہیں 1 سا کا چوتھائی حصہ، یعنی کل ملا کر 2 شٹانک کے بھی ثواب کو اگر کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا راہ خدا میں خرچ کرے پھر بھی وہ صحابہ کرام کے اتنے سے ثواب کو بھی نہ پہنچ سکے گا۔ اور یہ یاد رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم المرتبت اور عظیم القدر اور متقی پرہیزگار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور یہ لوگ کیا جانتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ میں بتاتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خود بھی صحابی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والد بھی صحابی، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ بھی صحابیہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بہن بھی صحابیہ، اور اتنے تعلقات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں، اتنے صحابی خاندان میں موجود ہیں، پھر بھی ان کے خلاف کچھ لوگ بھونکتے ہیں۔ ان کے لیے بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ فرما گئے ہیں کہ دور دور کتے ہو مالکانوں پہ گئے ہو۔ احباب عزیز وقار، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک عظیم القدر متقی پرہیزگار صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کے خلاف کسی کو بھونکنے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کے خلاف کسی کو بکواس کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم الحمدللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی مانتے ہیں، ابو بکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی مانتے ہیں، عثمان غنی علی المرتضی شیر خدا کو بھی مانتے ہیں۔ احباب عزیز وقار، صحابہ کرام میں سب سے عظیم المرتبت، سب سے عظیم مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے، اس کے بعد علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہے، اس کے بعد حسنین کریمین عشرہ مبشرہ ان کا ہے، اس کے بعد غزوہ بدر و احد کا ہے، غزوہ بدر و احد والوں کا ہے، اس کے بعد صلح حدیبیہ والوں کا ہے، اور اس کے بعد درجہ بدرجہ جو بھی صحابی رسول آتے ہیں ان کا ہے۔ ہم کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کریں تو ان میں ہم ان کی ہدایت، ان کی پیروی کر کے ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ بابا جی وقار، دعا کرو خالق کائنات مالک کائنات ہم سب کو صحابہ و اہل بیت کی محبت عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔